بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلى الله وتسليم. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا دن یا یہ مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. یہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو، جو آج کی تاریخ ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. لیکن ایک روایت 9 ربیع الاول کی بھی ہے. بہرحال 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، لیکن مہینہ تو یہی ہے. اور پیر کا دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے. یہ وہ مبارک دن تھا جس میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آج 12 ربیع الاول ہے. لوگوں میں اور عموماً بعض مخصوص لوگوں میں یہ آج کا دن، اس کو عید کا دن بھی کہتے ہیں، عید میلاد النبی کہتے ہیں. اور اتفاق سے چند سال پہلے نہیں تھا، چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے. آج چھٹی ہے عموماً. پہلے یہ، جہاں تک ہمیں اندازہ ہے، پہلے یہ چھٹی نہیں تھی. اب اس کو عید میلاد النبی کا عنوان بنا کر چھٹی بھی دی جا رہی ہے. اسکولوں کو بھی چھٹی ہے اور سرکاری دفاتر کو بھی چھٹی دی گئی ہے. یہ عید میلاد النبی کہنا، منانا کیسا ہے، کہاں تک اس کی حیثیت ہے، کہاں تک یہ جائز ہے اور کہاں تک یہ ناجائز ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آج بات ہوگی. گزشتہ جمعہ جو بیان ہوا تھا وہ اللہ کی محبت کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ شرط لگائی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو مجھ سے محبت ہے، یا میری محبت تمہارے پاس ہے، تمہارے دلوں میں ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں، یہ 2 باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگائی. کیا؟ کن باتوں کے لیے؟ یہ تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو مجھ سے محبت ہے اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ میں بھی تم سے محبت کروں، تو اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے فاتبعونی، میرے نبی سے محبت کرو اور نبی کی اطاعت کرو. اگر یہ ہے تو پہلے کی اور بعد کی چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہم سے محبت کرے، یہ 2 چیزوں کی اگر تمہیں خواہش ہے، تو نشانی کے طور پر، تصدیق کے طور پر اللہ نے یہ شرط لگائی میرے نبی کی اتباع کرو. اس لیے کہ میری نبی کے محبت کے بغیر، میرے نبی کے طور طریقوں کے بغیر نہ تمہارا دعویٰ میری محبت کا صحیح ہے اور نہ میں تم سے محبت کر سکتا ہوں. اس لیے کہ دوستو، نبی علیہ السلام کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے. نبی کی محبت کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا.
اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، نبی سے بغض ہے، نبی کے طور طریقے پسند نہیں ہیں، اور نبی کے چہرہ پسند نہیں ہے، نبی کے کام اس کو پسند نہیں ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی محبت ایمان کا جز ہے، اور قدرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی ہے۔ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون دیکھے؟ کوئی دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ پھر میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہر مومن کے دل میں نبی کی محبت ہے، بتاؤ کس نے ڈالی ہے؟ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ذرا بتاؤ آپ لوگ جو لوگ باپ ہیں، ماں اپنے بچے سے کب سے محبت کرتی ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ کسی کو اندازہ نہیں کہ ماں اپنی اولاد سے کب سے محبت شروع کرتی ہے؟ جب سے ڈاکٹر نے کہا کہ حمل ٹھہرا ہے۔ یہی تو اصل ہے، یہ بات صحیح ہے کہ جب سے حمل ٹھہرا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ حاملہ ہیں، اگرچہ کہ بچے کو دیکھی نہیں ہے، بچے کے اندر روح نہیں پڑی، جان نہیں پڑی، اب بچے سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چلنے میں آہستہ چلتی ہے، اور راحتوں اور چاہتوں کی جگہوں کو وہ نہیں چاہتی ہے۔ شادی بیاہوں میں بہت سنبھل کے رہتی ہیں، کیوں؟ کہا کہ میرے پیٹ میں ننھا منہ ہے، کوئی بچہ، حالانکہ دیکھی ہے کیا وہ ماں؟ دیکھی نہیں ہے۔ اب جیسے وہ روح بڑھتی ہے، مطلب عمر بڑھتی ہے، وقت بڑھتا رہتا ہے، 4ویں مہینے میں اس کے اندر جان پڑتی ہے، اب جان پڑنے کے بعد سے تو اور جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کہتی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، اب محبت شروع۔ کہا کہ یہ محبت کس نے ڈالی؟ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ بڑے بدنصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے۔ اگر یہ سوچ لیتے تو زندگی میں کبھی نافرمانی اپنے ماں باپ کی نہیں کرتے۔ ماں تم کو چاہتی ہے، جب سے تمہیں ان کو دیکھا بھی نہیں، وہ ماں تم کو دیکھی بھی نہیں ہے، ابھی تم دنیا میں بھی نہیں آئے، اور کہیں چلنا ہوتا ہے، جلد چلنا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو پیٹ پہ رکھتی ہے کہ میرے منہ کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ تو بتاؤ، ماں کے دل میں اس اولاد کی محبت کیا شوہر ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتے ہیں محبت۔ کہا کہ ہر مومن کے دل میں جو محبت قدرتاً اللہ ہر امتی کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھو، اگرچہ کہ وہ اپنی جگہ پہ کتنا برا کیوں نہ ہو، عمل کے اعتبار سے کتنا پیچھے کیوں نہ ہو، ناقص کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل نبی کی محبت سے سرشار رہتا ہے، اس کا دل نبی کی محبت سے معمور رہتا ہے۔ ہم سب ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھے نہیں ہیں، خواہش ہے کہ دیکھے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ کہاں کہ لیکن محبت ہے، یہ محبت کہاں سے آئی؟ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کہا اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ اب آگے بات سنو، اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، کیا آپ کیسے لکھے دے ہوگے کہ مجھے نبی سے محبت ہے؟ نہیں، جیسے اللہ سے محبت کی دلیل نبی کی اتباع ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل اور تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اتباع زندگی میں ہے یا نہیں۔ جب آپ کو نبی سے محبت ہے تو دلیل یہ ہے جو وہ کہے وہ مان لے، چاہے وہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، نبی کی بات کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ مجھے سمجھ میں آئے، چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے، چاہے مجھے عقل پہ چڑھے یا نہ چڑھے، مجھے ماننا پڑے گا۔ اور نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی باتوں کو مانے، ان کے اقوال کو مانے، ان کے افعال کو مانے، ان کے باتوں کو مانے، ان کے کاموں کو کرے۔ ایک آدمی ان کے کاموں کو نہیں کر رہا ہے، ان کی اتباع نہیں کر رہا ہے، اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھو، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، رسول دے، آپ اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے آپ کو روک دیا جائے، کون نبی روک دیں تو آپ اس کو رک جاؤ۔ پھر قرآن کی آگے ایک آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہا کہ اگر تم نبی کی بات کو نہیں مانو گے، اپنی من مانی کی زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اصول ہے، اللہ کے نبی جو بولے، اور ایک مفسر نے کیا پیاری بات لکھی ہے، اللہ یقین مانو اللہ کے نبی اسی کام کا حکم دیتے ہیں جس میں امتی کا فائدہ ہو۔ کوئی ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دیں اس میں امتی کا نقصان ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا، اگر ہم سب کو آج کے دن دیکھو، لوگ ہمارے نبی پیدا ہوئے سو روز، ہمارے نبی پیدا ہوئے سو روز، بڑی خوشی منا رہے، خوشی منانے میں انکار نہیں ہے، لیکن نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ معلوم ہونا۔ یہ خوشی ہوتی ہے بچوں کی، یہ خوشی ہوتی ہے بڑوں کی۔ اگر گھر کو کوئی مہمان آتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹافی لا کے دیں گے، کچھ چاکلیٹ لا کے دیں گے، کچھ مہمان آئے ہیں کہ کچھ ان کو مل جائے گا۔ یہ آج کے زمانے کے بچے ہیں تو وہ خوش، کیا بولوں، بار بار اس کا تذکرہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب مہمان گھر کو آتا تھا، کچھ موز لے کے آتے تھے، کچھ مٹھائی لے کر آتے تھے تو خوشی ہوتی تھی۔ آج کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نانی آ رہی ہے، مامی آ رہی ہے، چاچی آ رہی ہے، اس کے ہاں بڑا فون ہے، بڑا فون ہے، اب تو خوشی ہو رہی ہے۔ کس بات پر؟ کہ ان کے فون سے نعوذ باللہ استفادہ ہوگا۔ تو بچے خوش ہو رہے ہیں نانی کے آنے پر، چاچی چاچا کے آنے پر، ان کی بچوں کی خوشی مٹھائی کی ہے، مٹھائی کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بڑوں کی خوشی یہ ہوتی ہے، کوئی بڑا مہمان جب آتا ہے تو گھر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آئے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بچوں کی خوشی الگ ہے، بچوں کی خوشی کیا ہے، ان کو کچھ پیسے دے دو تو وہ ناچتے ہوئے جائیں گے، آئس مول لیں گے، مٹھائی مول لیں گے، کچھ مول لیں گے، ناچیں گے، کودیں گے۔ وہ میں یہ لفظ جو بول رہا ہوں آپ اس کو بعد میں یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ بچے کیا کرتے ہیں، کچھ ان کو مٹھائی مل گئی تو ناچتے ہیں، کودتے ہیں، کیوں، کیا ہوا، ہمارے گھر مہمان آئے، ہمیں مٹھائی ملی ہے۔ یا اچھا کھانا پکے گا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا مہمان کے آنے پر اچھا کھانے پکتے تھے، تو بچے ناچتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر پلو ہے، ہمارے گھر میٹھا بنے گا۔ لیکن بڑے لوگ ناچتے نہیں تھے، ان کے آنے کا مقصد اور ان کا اکرام کرتے تھے۔ بڑے لوگ کیا کرتے، کوئی بڑا مہمان آیا تو اس کے آنے کا اکرام کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی آپ کو نہیں ہے، آپ خوشی کیوں نہیں منا رہے، کہا کہ نبی کے آنے کی خوشی ہے، لیکن ہم بڑے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں نبی دنیا میں آئے کیوں، یہ بڑوں کا کام ہے۔ اور بعض جاہلوں کا اور بعض لوگوں کا حال ہے، ان کو معلوم نہیں آنے کا مقصد کیا ہے، کہا کہ ان کے آنے پہ خوشی منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ تو دوستو آگے بات آپ سنیں، اب کیا خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز؟ عید میلاد النبی، یہ عید کا لفظ آپ سن لیں، یہ لگانا ہی غلط ہے۔ روٹی کی عید ہے، عید کتے کی ہے، لیکن حالانکہ اسلام میں دو ہی عید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اسلام میں ہمیں دو ہی عید ہے، لیکن ہم لوگوں نے لفظ عید کو کاکا کی بڑھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس دن کو کہا کہ عید میلاد النبی، میلاد النبی اچھا ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش، لیکن عید کا لفظ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ کے نبی ان کی زبان سے کہہ رہے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، کہاں کہ ہر قوم کے لیے عید ہے، ہمارے لیے دو عید ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ، اس کے بعد کی کوئی عید نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے محرم میں روٹیوں کی عید، اور تیلگو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، یہ وہ مہینہ ہے، تو کہا کہ یہ وہ عید ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی عید ہے۔
ارے عید کا حکم لگانے کا حکم تم کو کس نے دیا؟ آپ یہاں سے سنیں جو اصل بات آج کرنی ہے. کہا کہ عید میلاد النبی منانا، ایک بڑے اللہ والے ہیں حضرت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں سال کے پورے دن اور سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے میں ہر دن میں ہر گھنٹہ ہر لمحہ آپ نبی علیہ السلام کی خوشی منا سکتے ہیں. آپ جب سے مومن بنے ہیں، یعنی مومن تو بچپن سے ہیں، لیکن جب سے آپ ہوش سنبھالے ہیں، جب سے لے کر نبی علیہ السلام کی محبت آخری سانس تک ہونا ضروری ہے. ایک لمحے کے لیے یا کچھ دن کے لیے نبی کی محبت سینے سے نکل جائے، اللہ نہ کرے اس وقت موت آ جائے تو پھر برا حال ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں سال کے 12 مہینے، 12 جتنے دن آتے ہیں، 360 دن ہو، جتنے گھنٹے آتے ہیں، جتنے منٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لو. کہا کہ اس میں نبی کی آنے کی خوشی منا سکتے ہیں، آپ اس کی سیرت بیان کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی دن 12 ربیع الاول ہی کو خوشی منانا. ویر صبا خاموش. آج کیا روز ہے؟ 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یا تو 9 تاریخ کو ہوئی ہے یا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلو 12 ربیع الاول کو مان لیتے ہیں، پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے. آج کے دن خوشی اور پھر صبح ہفتے کو ختم. یہ کہاں سے ثابت ہے آپ کو کہ ایک دن اللہ کے نبی کی پیدائش کا ڈے مناؤ اور دوسرے دن ختم؟ نہیں. کہا کہ اب آپ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہے؟ ذرا بولو بھائی. 60 پر 3 سال رہے. اب اس میں 40 سال نبوت سے پہلے کے، نبی بننے کے بعد کتنے سال رہے؟ 20 پر 3 سال رہے. کیا تو اللہ کے نبی کب تو بولے میرا برتھڈے مناؤ گھر کو؟ بولے اللہ کے نبی؟ کہیں ثابت نہیں ہے. اچھا چلو نبی علیہ السلام نہیں منائے. اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور 30 دن نہیں 30 سال رہا. کتنے سال؟ 30 سال رہا. کہ تو ہمیں ابو بکر سے بھی زیادہ عاشق ہو گئے نبی کے. نبی علیہ السلام کے عاشق ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت 2.5 سال رہی. 2 بار تو بھی آیا رہے گا ربیع الاول. اللہ کے اس صحابی نے کہا کہ خوشی نہیں منائی. بتاؤ کیا اللہ کے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں تھا جو آج کے 12 ربیع والوں کو ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال بادشاہ، 10 مرتبہ ربیع الاول آیا. کیا ان سے بھی زیادہ عاشق اس زمانے کے لوگ ہیں؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت ابو بکر سسرا ہیں، حضرت عمر بھی سسرا ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے داماد ہیں. شروع کے 2 بڑے صحابہ سسرے، بعد کے 2 بڑے صحابہ داماد. یہ دونوں کی حکومت. اور اس کے بعد 6 مہینے باقی رہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ. 30 سال پورے ہوتے ہیں. حضرت علی کی حکومت رضی اللہ عنہ کی 5.5 سال. یہ سب ملا لیے تو 30 سال مکمل ہوتے ہیں. اس زمانے میں کوئی نبی کا عاشق پیدا نہیں ہوا نعوذ باللہ جو ربیع الاول کو جوش منائے، میں ربیع الاول کو خوشی منائے. اس کے بعد اور آگے سنو، 200 سال صحابہ تابعین تابعین کا دور گزرا. کتنے سال؟ 2 سال نہیں، 200 سال. 200 سال صحابہ کا، تابعین کا، تابعین کا دور گزرا. کسی نے 12 ربیع الاول کو خوشی نہیں منائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے سو دنیا سے پردہ فرمائے سو 500 سال بعد اربل کا بادشاہ جو عراق کی طرف ہے، اربل کا بادشاہ، اس نے یہ دیکھا. کتنے سال کے بعد؟ 500 سال کے بعد اربل کا بادشاہ یہ دیکھا کہ عیسائیاں
ان کے پیغمبر یا ان کو جو وہ لوگ جو خدا مانتے ہیں ان کے ٹائم کو یہ لوگ کچھ خوشی مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جیسے مناتے ہیں لوگ، جیسے خوشی مناتے ہیں، کہا کہ 25 دسمبر کو جو لوگ وہ خوشی مناتے ہیں. تو وہ خوشی کو اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، ہمارے نبی کا کیا بھی نہیں کیا ہو. یہ لوگ اتنا خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں اور خوشیاں بانٹ لیتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی عید وہی ہے. تو اربل کا بادشاہ اس نے یہ طے کیا کہ 12 ربیع الاول کو ہم بھی کچھ منائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے پردہ فرمائے سو 500 سال کے بعد یہ چیز شروع ہوئی ہے. اور ایک میں آپ سے ایک بات بھی سوال کے طور پر کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ آج کیا روز جی؟ 12 ربیع الاول ہے، اور مہینہ کون سا؟ ربیع الاول کا ہے. یہ مہینے کا نام کیا بولو؟ ربیع الاول. لوگ ایسے ہیں نہیں 12 فات کا دے. کون سا مہینہ ہے؟ 12 فات کا کون سا مہینہ؟ پرانے لوگ جانتے ہیں اس کا نام کیا بولو؟ 12 فات. 12 فات کا مہینہ ہے. اب ایک بات آپ یاد رکھو، سمجھنے کی بات، عقل سے سوچو آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 9 کو کی 12 کو کی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، چلو 12 مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے دن رہے؟ 60 پر 3 سال رہے. اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے. پیدا ہونے کا 9 یا 12 کو یہ تو ڈاؤٹ ہے، یہ میں اختلاف ہے، چلو 12 مان لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جو پردہ کر کو گئے، یعنی دنیا سے جو چلے گئے، وہ کب ہے؟ وہ کون سا مہینہ؟ وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے. 12 فات کہتے، دیکھو بڑے میں 12 وفات، وہ کیا معلوم بیچ میں واو کٹ ہو گیا. 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول کو وفات. ایک عجیب بات کیا ہوگا تو اللہ کا کرنا دیکھو، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی دنیا سے گئے. اب خوشی منائیں گے غم منانا؟ بولو ذرا عقل سے سوچو. یہ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اب خوشی مناتے ہیں. یہ مہینہ یہ تاریخ ہے. اور ایک بات کیا معلوم، پیر کے دن اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر گئے. پیدا ہوئے سو کب؟ پیر کے دن. دنیا سے پردہ فرمائے سو کون سے روز ہے؟ پیر کے دن. مہینہ کون سا؟ ربیع الاول کا. دنیا سے پردہ کرے سو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا. اب بولو آج خوشی منائیں گے غم منائیں گے؟ دوپہر تک خوشی، دوپہر سے غم، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیا کریں گے بولو بتاؤ. اب عقل سے سوچو کہ آپ کو خوشی ہے نبی کے پیدائش کی، خوشی ہے، غم نہیں ہے. دنیا سے اللہ کے دنیا میں بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے بڑا افسوسناک دن جو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، اس دن پوری دنیا میں اندھیرا ہوا. جب اللہ کے نبی آئے تو پوری دنیا میں تاریکی تھی، جب گئے اس دن تھا لیکن اندھیرا تھا. ایک صحابی، ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو دوستو بتاؤ خوشی کی ایک سوچو کیسا کریں گے؟ بولو طے کرو کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدائش، 12 ربیع الاول پیر کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے. نہ خوشی کا موقع ہے نہ غم کا موقع ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات، آج کے دن کا ہوتا کیا ہے؟ ایک اللہ معاف فرمائے، بہت سے دیکھنے میں ملا ہے، آج اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ برتھ ڈے مناتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ برتھ ڈے منانا کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے. ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی، آج جیسے برتھ ڈے میں کیک کاٹتے ہیں، ایک عجیب بات ہے، اس کے اوپر کیک بنا رہے ہیں آج کل اور اس کے اوپر گنبد خضرا ڈال رہے ہیں، اور بعض جگہ دیکھا نبی کا نام ہے. اللہ اکبر. نبی کا نام رکھ کے اور ہیپی برتھ بول کر کہا کہ چاقو لے کر نبی کے نام کو کاٹ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے. ایک واقعہ سنو دل دھل جائے گا. صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا کہ ایک ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ آ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ گئے. ایک دن اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ پورے صحابہ عمرے میں ہیں، اللہ کے نبی بھی عمرہ کر رہے ہیں.
आफियत के साथ उम्रा हो गया है। अब सुबह में उठकर सहाबा को सुनाए। एक रिवायत में है 4000 सहाबा तैयार हो गए कि हम भी तैयार, आने को तैयार, इसलिए कि नबी का ख्वाब वही होता है। गए, बहुत लंबा वाक़या है, मैं इसमें से 2-3 बातें बतानी है। गए तो कुरैश को मालूम होगा, मक्के वालों को मालूम हो गया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी को हुदैबिया मकाम पर टिका दिया, आप नहीं आ सकते मक्के को, आप लोग छोड़ के चले गए, ख़त्म, अब नहीं आ सकते आप, मना कर दिया। साहबा बड़े गमगीन थे, गुस्से में हो गए, कहा कि नहीं ये साल नहीं होगा। कुरैश ने ये कहलवा भेजा कि आप इस साल वापस चले जाओ, तुम लोग पूरे मक्के मदीने को चले जाओ, आप नहीं आना मक्के को उम्रे को, आइंदा साल आना, वो भी शर्ता रखे। तो बाद में सुलह के लिए सुहेल बिन अमर इनको कुरैश ने भेजा कि नबी के पास जाओ और सुलह नामा लिख के लेके आओ कि 10 साल के वास्ते गुनाह के हमारे दरमियान में सुलह नामा कि जंग नहीं होगी वगैरह वगैरह। अब सुलह नामा लिखने के लिए आए तो हजरत वो सुहेल ने कहा कि ठीक है सुलह नामा लिख दीजिए आप। तो पढ़े लिखे कौन थे उसमें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला थे। उनको बुलाया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अली को बुलाओ, अली को बुला के लाए। अब सुलह नामा लिखना है कि क्या ये साल हमें उम्रे नहीं, आइंदा साल आएंगे उम्रे को, और 10 साल हमारे और आपस के दरमियान में जंगें नहीं होंगी। खैर वो हुआ, सुलह नामा लिखते हुए तो ऊपर लिखना ना, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा ऐ अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो। वो लिखकर सुलह नामा लिखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे। तो सुहेल ने कहा अल्लाह के नबी वो रहमान रहीम हमें मानते नहीं, ये 90 बाता तुम्हें रहमान रहीम को लाना ना, पहले जैसा हो लिख लेते थे क्या बिस्मिकल्लाहुम्मा, उसके नाम से को लिखो, ये रहमान रहीम वो तुम्हारे अकीदे के हिसाब से है, हमें इसे मानते नहीं, वो काटोगे, वो काट डालोगे। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बोले ठीक है। हजरत अली को कहा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट डाल को क्या बिस्मिकल्लाहुम्मा वो लिखो के वो लिखे। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि लिखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो ये सुलह नामा लिखते हैं। जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हजरत अली लिखे, फौरन सुहेल ने कहा कि हमें तुम्हारा अल्लाह का रसूल मानते हैं तो यहाँ कहीं को टिकाते, ये मोहम्मद है नहीं ना रसूलुल्लाह, ये नाम काट डालो, काट डाल को तुम्हारे अब्बा का नाम लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की तरफ से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है अली, वो रसूलुल्लाह कहते सो नाम काट डालोगे, मार डालोगे, मिटाओगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी ये मेरे से नहीं होता, सरापा इताअत करने वाले थे, कहा कि अल्लाह के नबी मैं रसूलुल्लाह काटूँ ये मेरे से नहीं हो सकता। बाजू में 2 सहाबा थे, उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन उबादा, उन्होंने हजरत अली का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अली रसूलुल्लाह के नाम को नहीं काटना, ये कौम से क्या तो हुआ तो जंग कर लेंगे हम, नबी के नाम को हम नहीं काट सकते। अब देखा तो बातें इधर से उधर से बढ़ गई। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अब देखा कि आवाज़ें बढ़ गई हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उम्मी थे, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह के नबी वो पेपर मंगा के कहा अल्लाह के नबी अब तक लिखे नहीं, वो करामत और मोजिज़ा था। अल्लाह के नबी कलम लिखे और कहा हाजा मा कज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व सुहेल इब्न अमर अस्लहा, ये अल्लाह के नबी अब तक नहीं लिखे थे, वो लेके लिख दिए सुलानामा। तो खैर वो लंबे बात है दोस्तों। हजरत अली कह रहे रसूलुल्लाह को मैं काट सकता नहीं, रसूलुल्लाह क्या मालूम, नबी का ओहदा है। आज यहाँ मोहम्मद बोल को उसका आशिक काट रहा है नाम को, और ये अपनी मोहब्बत का दावा कर रहा है। दोस्तों नहीं है, ये इश्क नहीं है, उनके नाम पर नाचना, ईद मनाना ये नहीं है। अगर होता, आखिरी बात, अगर आपको ईद करना ही है, मुस्लिम में एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि नबी जी आप पीर के दिन ही रोज़ा क्यों रखते हैं, पीर के दिन ही आप क्यों रोज़ा रखते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ाका यौमुन उलिदतु फीही
وبعثت فیہ وانزل علی فیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں پیر کا روزہ پابندی سے اس لیے رکھتا ہوں، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن مجھے نبوت ملی ہے. اور کہا کہ مجھے نبوت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیر کے دن ملی ہے، اور نبی علیہ السلام کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی ہے. اب بزرگوں نے کہا تم تو ایک دن عید مناتے ہو، ایک دن خوشی مناتے ہو. کہا کہ سال میں 50 پر 2 پیر آتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ کر نبی کا عشق جتاؤ. نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے امت کو بتا رہے ہیں. اس دن کہا کہ آپ کی امت نمازیں چھوڑ کر، گانے ڈال کر اور میوزکوں کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ کہا کہ نبی کا عشق منا رہے. دوستو یہ جائز نہیں ہے. اگر اتنا ہی نبی کا عشق ہے تو ان کی اتباع کرو اور ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ نبی کی اتباع ہے ایسا. اس لیے دوستو آج کے دن عید منانا، عید کا دن کر کے کہنا وفات کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، اگر اس میں کیسا تمہیں کر لیتے دیکھنا ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے کہیں ثابت نہیں ہے. نبی کی اتباع کرنا یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ ہمیں صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے.